बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में 3 अहम इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान का बड़ा छोटा सा हिस्सा है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ की आखिरी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में थी, जो कि कल ख़त्म कर दी गई, और आज नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया गया, लेकिन वहाँ की सुप्रीम अदालत ने वो इजलास पोस्टपोन कर दिया और तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए इस वक्त तमाम तर साजिशें अरूज पर हैं। और जो गिलगित बल्तिस्तान का पैटर्न है, ये बड़ा दिलचस्प पैटर्न है और ये रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान की आइंदा कौमी सियासत और पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शन है, जो कि चंद माह के बाद होने हैं। उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, किस तरह से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। कल साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब, जो कि इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, आखिरी वक्त तक डट कर साथ खड़े रहे। आखिरी वक्त तक उन्होंने झुकने से, धौंस धांधली से, दबाव से उन्होंने इनकार किया। कल उनको एक बड़े मुज़हका खेज मुकदमे में डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया। जेली डिग्री का मुकदमा था, लेकिन चले अगर जेली डिग्री का मुकदमा होता और जेली डिग्री के मुकदमे में वो डिस्क्वालीफाई हो भी गए थे, कौम मान लेती, क्योंकि आज असम्बली का इजलास बुलाया गया और असम्बली के इजलास में अगर आज नए वजीर आला का इंतखाब हो जाता तो कोई ये इतना ज़्यादा इशू नहीं बनना था। लोगों ने कहना था कि ठीक है, अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया, नया वजीर आला मुंतखब हो गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आज के इजलास को ना सिर्फ रोक दिया गया, बल्कि पुलिस ने पूरे ऐवान को टेक ओवर कर लिया, वहाँ पर कब्जा कर लिया और उसके बाद एक हफ्ते के लिए ये इजलास पोस्टपोन कर दिया गया। और अचानक से वजीर सेहत गिलगित बल्तिस्तान सामने आए और उन्होंने दावा किया कि मेरे पास 9 से 10 अरकान की हमायत हासिल है और हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही पुराना ड्रामा और अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए इस वक्त तमाम तर जोड़ तोड़, तमाम तर साजिशें अरूज पर हैं। थोड़ा सा नंबर गेम मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। 33 रुकनी जो ऐवान है गिलगित बल्तिस्तान का, यानी कि 33 मेंबर्स हैं, जिसमें से तहरीक इंसाफ के पास 21 मेंबरान हैं और एक MWM का मेंबर तहरीक इंसाफ के पास है, यानी कि 33 में से 22 का नंबर तहरीक इंसाफ के पास है, एब्सोलूट मेजोरिटी। जबकि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, इन तमाम जमातों के पास मिलाकर टोटल 11 जो मेंबरान हैं उनकी हमायत हासिल है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से ये फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया, जिस तरह से अचानक हुकूमत ख़त्म की गई, जिस तरह से असम्बली का इजलास पोस्टपोन किया गया, ये सारी चीज़ें आप समझ जाएं कि कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, किस तरह से अक्सरियत को अकलियत में बदला जा रहा है। और दिलचस्प पैटर्न यह है कि जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, वैसे तो तमाम 14 जमातें, एस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा के हम नवाब, ये तमाम लोग इमरान खान को गिराने के लिए तन तना अकेले इमरान खान को गिराने के लिए मुत्तहिद हुए, इकट्ठे हुए। लेकिन उसके बावजूद रात के 12 बजे अदालतें खुलवानी पड़ी, रात के 12 बजे कैदियों वाली गाड़ियां पार्लियामेंट के बाहर भिजवानी पड़ी, तब जाकर इमरान खान की हुकूमत को गिराना मुमकिन हुआ। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि चूंकि एक आइनी प्रोसेस था, चूंकि ये तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग का मामला था, इसलिए बंदियाल साहब अचानक वो डट गए। रात को 12 बजे के करीब बंदियाल साहब डट कर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद उन्होंने अदालत खुलवा ली। लेकिन जिस तरह आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को ख़त्म करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, इस मैंडेट पर डाका डालने के लिए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को एक इंतहाई मुज़हका खेज मुकदमे में डिस्क्वालीफाई करवाया गया और उसके बाद बार बार असम्बली का इजलास मुलतवी करवा कर उस वक्त तक उन्होंने इजलास नहीं होने दिया जब तक तमाम तर जो जोड़ तोड़ है, जो तमाम तर जो मैनिपुलेशन है, वो मैनेज नहीं कर ली गई। उसके बाद वहां पर अपनी मर्जी का सेटअप लाकर मुसल्लत कर दिया, यानी कि दिन दिहाड़े अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न और गिलगित बल्तिस्तान में भी लॉन्च किया गया। यहाँ भी अदलिया की मदद से ये सारा एग्जीक्यूट किया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तमाम वारदात में, इस पूरे डाके में, इस पूरी बदमाशी में पाकिस्तान की जुडिशरी बराबर की शरीक है।
چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو، چاہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی ہو۔ اب یہاں پر ایک اور پیٹرن بھی بڑا دلچسپ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر وہ تحلیل نہ کرتے تو بڑے مزے سے حکومت کرتے رہتے، پارٹی کے اوپر اتنی زیادہ مشکلات نہ آتی۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ان دو صوبوں کی حکومتوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے تجزیہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو ایبسولوٹ تھا۔ اگر یہ دو حکومتیں ختم نہ کرتے، عمران خان یہ دو صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرتے، تو یہ پورا سسٹم، چاہے جس میں اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے 13 جماعتوں کے یہ بچے جمہوری ہوں، یہ ایکسپوز ہو کر، ننگے ہو کر عوام کے سامنے ہرگز نہ آ سکتے۔ اور انہوں نے کسی اور طریقے سے کوئی فارورڈ بلاک بنا کر، کوئی جوڑ توڑ کر کے، کوئی بھی آئینی، غیر آئینی، قانونی، غیر قانونی راستہ تلاش کر کر حکومتیں تو الٹیمیٹلی انہوں نے ختم کرنی ہی کرنی تھی۔ عمران خان پر کاٹا تو لگانا ہی لگانا تھا۔ لیکن بہرحال اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات میں بالکل اسی پیٹرن پر، بالکل اسی طریقہ کار کے مطابق تحریک انصاف نے اگر اکثریت لے بھی لی، واضح نشستیں لے بھی لی، تو ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے گا۔ دوسری اہم ترین خبر عمران ریاض خان کے حوالے سے، زاہد گشکوری صاحب جو ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہے ہم نیوز میں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض خان کی بریت کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جو رکاوٹیں تھیں، جو ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز تھے، وہ دور ہو چکے ہیں، اور بہت جلد عمران ریاض خان، اب دنوں کی نہیں چند گھنٹوں کی بات ہے، 24 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 48 یا 72 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، اور جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کس بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ لیکن یہ اچھی خبر ہے جس پر جو عمران ریاض خان کے وکیل ہیں میاں علی اشفاق، انہوں نے ان کی اس خبر کو کوٹ کیا اور یہ کہا کہ میں زاہد گشکوری صاحب کی اس خبر کی تصدیق کرتا ہوں، اور بالکل وہ درست کہہ رہے ہیں، رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بہت جلد اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہماری قوم سے اپیل ہے کہ وہ دعا بھی کریں، اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری ڈیولپمنٹس جو کہ اس طرح پبلکلی عوام کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، لیکن اچھی خبر ہے کہ اب دنوں کی نہیں گھنٹوں کی بات ہے۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ خبر کہ ایف آئی اے نے کارروائی کر کے کوئی 5 ملزمان کو گرفتار کیا، ٹوٹل 8 لوگ تھے جس میں سے 5 گرفتار ہوئے میرپور خاص سے، اور ان پر الزام یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے اندر ملازمت کرتے رہے، اور 7-8 سال انہوں نے وہاں پر اپنی جاب کو کنٹینیو رکھا، اور حیرت انگیز طور پر یہ جاتے تھے، پاکستان سے جاتے تھے دبئی، مصر، اردن، اور وہاں سے یہ بارڈر کراس کر کے اسرائیل جاتے تھے، اسرائیل وہاں پر ملازمت کرتے تھے، ویسٹرن یونین کے ذریعے اپنی فیملی کو اپنی سیلری، اپنی تنخواہ، پیسے ویسے وہاں سے بھجواتے تھے، اور واپس چھٹی پر یہ اسرائیل سے مصر آتے تھے، یا اسرائیل سے یہ ترکی جاتے تھے، یا وہاں سے اردن جاتے تھے، وہاں سے براستہ دبئی، اور دبئی کی فلائٹ لے کر پاکستان واپس آتے تھے، اور 7-8 سال تک یہ کنٹینیوسلی ملازمت کرتے رہے، جس پر ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے جو پاسپورٹ سے متعلقہ قوانین ہیں ان کی وائلیشن کے اوپر ان کو گرفتار کر لیا ہے، 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اب چونکہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے، جو تفصیلات سامنے ہیں، ان کے مطابق یہ نچلے درجے کی ملازمتیں کرتے رہے، کوئی کار واش کسی ریسٹورنٹ کے اوپر، کوئی محنت مزدوری والی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہوں، شاید یہ پاکستان کے خلاف جاسوسی کر رہے ہوں، شاید یہ کسی نیٹ ورک کا حصہ ہوں، لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ تھوڑا سا مڈ کیریئر لیول کی جاب کر رہے ہوتے کسی آفس میں، یا ہو سکتا ہے کہ کسی ریسٹورنٹ کے اندر مینیجرل لیول کی جاب کر رہے ہو، یہ نچلے درجے کی جو ملازمت ہے، نچلے درجے کی جو محنت مزدوری ہے، یہ کسی جاسوس کے لیے یا کسی مقصد کے لیے کام کرنے والے کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن بہرحال چونکہ محنت مزدوری کرتے رہے، لیکن اللیگل ہے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ انٹرسٹنگ نقطہ یہ ہے کہ 7-8 سال یہ لوگ مسلسل وہاں پر ملازمت کرتے رہے۔ 7-8 سال سے مراد یہ ہے کہ بیچ میں عمران خان کا دور بھی آ جاتا ہے،
اور عمران خان کے دور سے پہلے، یعنی کہ یہ لوگ جب یہاں سے پاکستان سے اسرائیل گئے اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک طرف رکھ دیں مسلم لیگ نون کو، عمران خان، تحریک انصاف، یہ ساری بحث ایک طرف رکھ دیں۔ احمد قریشی صاحب کس کے کہنے پہ، کس کے اشارے پر اور کس کی حمایت سے وہ اسرائیل کا دورہ کرتے رہے، پاکستانی صحافیوں کو لے جا کر وہاں کا وزٹ کرواتے رہے؟ جنرل باجوہ صاحب بطور آرمی چیف کیسے اور کن لوگوں سے ملاقاتیں کر کے لابنگ کرتے رہے؟ پاکستان نے پیگاسس جو کہ اسرائیلی سافٹ ویئر ہے، جنرل باجوہ کے دور میں کس تھرڈ پارٹی سے خریدا؟ اور کون تھا جو عمران خان پر دباؤ ڈالتا رہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں؟ عمران خان نے فائنلی کہا کہ میرا دل نہیں مانتا، کسی صورت میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کون تھا جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ ڈکلیئر کرتا رہا؟ کون تھا جو عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتا رہا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے منافق ملا، یہ ڈیزل، یہ چربی کے ڈرم اب بالکل خاموش ہیں، کہیں سے کوئی آواز تک نہیں آئے گی۔ اور عمران خان کے دور میں اسرائیل کا ایک لفظ بھی کسی کے منہ سے نکل جاتا تھا تو ریلیاں اگلے دن جلسے، جلوس، دھرنے، احتجاج اور پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ منافقت اور اس طرح کی دو نمبری یہ پاکستان میں کوئی نئی بات، نئی چیز نہیں ہے، چونکہ اب ان سب کے کھانچے لگے ہوئے ہیں، چونکہ اب ان سب کے وظیفے لگے ہوئے ہیں، چونکہ اب یہ ساری کالک ان مولویوں نے، ملاؤں نے، ان مذہبی جماعتوں نے خود اپنے منہ پر ملی ہوئی ہے، خود اس سسٹم کا حصہ ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے یہ حمایت ہی کر دیں، ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں یا اسرائیل آنے جانے میں کوئی مسئلہ مذائقہ نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ان کی منافقت بڑی بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ احمد قریشی جیسے لوگ جو کہ سرکاری ٹی وی کے اوپر ملازمت کرتے رہے، اب وہ اسرائیل کا دورہ کریں تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ ایک عام غریب اور ایک عام مزدور محنت مزدوری کرنے کے لیے، چار پیسے کمانے کے لیے وہ اگر اسرائیل چلا گیا تو اس کو اٹھا کر ایف آئی اے کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بڑی ایک ڈول موریلٹی، ایک ڈول سٹینڈرڈ پاکستان کے اندر آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ اشرافیہ کے لیے ایک الگ قانون ہے، غریب کے لیے ایک الگ قانون ہے، طاقتور کے لیے ایک الگ قانون ہے، ملازمت پیشہ کے لیے ایک الگ قانون ہے، صحافیوں کے لیے کچھ مختلفی قوانین ہیں، اور ایک جو غریب آدمی اگر سسٹم کے قانون کے شکنجے میں آ جائے تو اس کا تو بالکل ہی ملک شیک اور جوس بنا کر نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال بڑے پیمانے کے اوپر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ اسرائیل کے لیے کام تو نہیں کرتے رہے، کیا یہ پاکستان کے خلاف جاسوسی یا کوئی لابنگ تو نہیں کرتے رہے، کیا یہ واقعی محنت مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے، کس نے بھیجا، کیسے بھیجا، کس نے اجازت دی، پاکستانی پاسپورٹ پر کیسے انٹر ہو گئے، بہت سارے سوالات ہیں۔ بہرحال یہ تین اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔